بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز. ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر مبین اختر صاحب. اور ڈاکٹر صاحب جو ہے معالج کے علاوہ ان کی ملک کی سیاست پر بھی بڑی گہری نظر ہے. ماضی میں ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اپنی جماعت میں مختلف عہدوں پر بھی فائز رہے اور 2003 سے اور 2005 تک 2002 سے اور 2005 تک ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ یونین کونسل کے ناظم بھی رہے اور عوام میں ان کی بڑی خدمات بھی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ویسے بھی سارا دن اپنے کلینک میں بیٹھ کر اپنے ہاسپٹل میں بیٹھ کر عوام کی خدمت انجام دیتے رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ اس چینل کی طرف سے. ڈاکٹر صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج کل جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اور خاص طور پر کراچی میں جو گزشتہ دنوں جماعت اسلامی نے کراچی کے نوجوانوں کے لیے روزگار دو کا ایک نعرہ لگایا اور اس کے بعد مردم شماری کے حوالے سے ذرا کچھ روشنی ڈالیے گا کہ یہ ایک جو آپ کی جماعت نے جو یہ ایشو اٹھایا یہ تو ایک شہری سطح پر ہے، لیکن آپ کی جماعت ملکی سطح پر ہے، ہمیشہ ملکی ایشوز پر بات کرتی رہی ہے. تو ان دنوں میں آپ نے جو شہری ایشو اٹھا کر کیا یہ جماعت کے کوئی سسٹم سے انحراف تو نہیں کیا آپ نے؟ نہیں، مطلب یہ کہ دیکھیں، جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے کہ جو ایماندار لوگوں پہ مشتمل ہے، آرگنائزڈ ہے، باقاعدہ سے الیکشن ہوتے ہیں اس کے اندر. واحد جماعت ہے، کوئی بے ایمانی کے اس میں داغ نہیں ہے، بلیم بھی نہیں ہے، پروف تو چھوڑو دور کی بات ہے. ملک کی خوش قسمتی ہوتی ہے اگر یہ پاور میں آ جاتی، مگر یہ کہ ہم لوگوں کو ووٹ حاصل کرنا نہیں آتا اور اپنی جو خوبی ہیں وہ بیان کر پبلک تک پہنچانی ہمیں نہیں آتی. یہ ہماری خامی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، میں اس میں تھوڑا سا آپ 2-4 لفظ آپ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جو یہ کووڈ-19 کے سلسلے میں آپ کی جماعت کا خدمات قابل ستائش ہے. میں خود فیلڈ میں تھا اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جماعت اسلامی کے جو لوگ تھے، جو آپ کا مرکز ہے اسلامیہ کالج کے جو برابر میں ہے، وہ بڑا فعال تھا اور میں خود وہاں سے سیلنڈرز لے کر گیا لوگوں کے لیے جن لوگوں کو کورونا ہوا تھا. بڑا اس میں تو آپ کا بڑا کردار ہے کہ عوامی خدمات کے طور پر مختلف ہاسپٹلز وغیرہ آپ نے بنائے ہیں. کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو تو جماعت اسلامی پہلے پہنچتی ہے. ہاسپٹل بھی آپ کے ہیں کافی. اس کی شروع سے جب سے قائم ہوئی ہے جماعت اسلامی، جب سے اس نے ویلفیئر کا ونگ کھولا ہوا ہے اور الخدمت کے نام سے اتنا کام کرتی ہے کہ، اور سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں الخدمت کے نام سے وہ لوگوں تک بات پہنچتی نہیں. ان کو معلوم نہیں کہ جماعت اسلامی کی الخدمت ہے یا کسی اور کی الخدمت ہے. تو کہیں بھی کوئی فلڈ آ جائے، کوئی زلزلہ ہو، ہاسپٹلز ہیں، ڈسپینسریز ہیں. کراچی میں بھی بہت سارے ہاسپٹل اور ڈسپینسریز چلتی ہیں. وہ غریبوں کے لیے سردیوں میں کپڑے ہیں، لوگوں کو کھانا پہنچانا ہے، سارا کام جماعت اسلامی کی الخدمت کرتی ہے اور کوئی پارٹی نہیں کرتی. اچھا، یہ بتائیے گا کہ جو پی ڈی ایم کی سیاست ہے اور جو اس وقت موجودہ جو گورنمنٹ ہے، اس وقت آپ ایک بڑے سیاسی استاد سے آپ کی پارٹی باہر ہے اور اس وقت ضرورت تھی کہ آپ بھی اس میں اس جو مہنگائی، بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اور جو صورتحال ہے ملک کی، تو آپ کی جماعت کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا ہے. اصل میں بات تو یہ کہ دو بدماشوں کی لڑائی ہے، وہ بھی بدماش ہیں، وہ بھی بدماش ہیں. اب ہم کس کے ساتھ ملیں؟ ہم نے کہا کہ بھائی ان میں سے کسی بھی بدماش کو بھی آپ پیچھے مت جائیں، اور جماعت اسلامی ایک ریلائبل پارٹی ہے جو آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے گی، بےمانی نہیں کرے گی، کرپشن نہیں کرے گی اور سب کے مسائل حل کرے گی. کیا نا کراچی میں تو کراچی تو دیکھ چکے ہیں. عبدالستار افغانی کے زمانے میں اور نعمت اللہ خان کے زمانے میں صرف کراچی کے وہ ناظم رہے اور میئر رہے، مگر کراچی کے کتنی کام انہوں نے کیے جو اب تک لوگ دیکھتے ہیں. تو اب کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پی ڈی ایم اور گورنمنٹ کا تصادم یہ جو ہے آگے چل کر ملک کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے آلریڈی نقصان دہ ہو رہا ہے. جماعت اس میں کیا کردار ادا کر؟ جماعت تو لوگوں کو بتا رہی ہے کہ ان دونوں کو چھوڑیں. جو صحیح جماعت ہے، دیانتدار لوگوں کی جماعت ہے، آرگنائز لوگوں کی جماعت ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے، اس کی طرف آئیں. جماعت تو یہ کہہ رہی ہے.
پھر یہ جو آج کل جو کووڈ-19 اور اس کے بعد جو ملک میں شدید بے روزگاری ہے اور بدامنی ہے، لوگ ذہنی اذیت کا شکار ہیں، اور یہ پھر نفسیات میں بھی نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ کیا اس کا حل ہے؟ آپ کے پاس تو روزانہ کی بنیادوں پر سینکڑوں مریض آتے ہوں گے. دیکھیں ہم نے 1969 میں امریکہ سے آیا تھا. وہاں کا جو سیکیٹری اور نیورولوجی کی سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے نا، بورڈ آف سیکیٹری نیورولوجی امریکن، وہ پاس کر کے میں آیا تھا. اور لوگ حیران تھے کہ بھئی تم واپس کیوں آ رہے ہو، امریکہ میں عیش کرو میں رہ کے. اور واقعی وہاں کی تنخواہیں اور مشاہرے بہت زیادہ تھے. مگر ایک تو میں نے یہ محسوس کیا کہ بندہ جب باہر رہتا ہے تو اس کی وہ ویلیو نمبر 2 سٹیزن ہو جاتا ہے. دوسری میں نے کہا کہ جو ہم نے سیکھا ہے اس کو ہمیں اپنے کنٹری والوں کو بھی اپنے ملک کے عوام کی خدمت پر. اور تیسرے میں نے کہا کہ اگر یہاں رہے تو جو امریکن بدماش ہیں ان کے نوجوان، ویسے ہی میرے بچے بھی ہو جائیں گے. تو میرے ان تینوں وجہ سے میں یہاں آیا. بلکہ جب میں آیا تو میں ایک پرانا میرا دوست ملا، تو کافی امریکہ جانے سے پہلے اسے واسطہ تھا. تو اس نے کہا کہ سیکیٹرسٹ بن کے آیا. میں کہ ہاں. کہہ رہے ہیں یار تم ذرا پہلے آتے تو میرا جو بہنوئی تھا وہ بچ جاتا. میں کہ کیا ہو اس کو؟ کہہ رہے ہیں یار اس کو بیماری ہو گئی تھی. یہاں ٹھٹے میں کوئی پیر صاحب ہیں، ان کے پاس لے گئے تو ان کا کوئی تالاب سا بنا رکھا تھا انہوں نے. ان کا پروسیجر ہی ہے کہ اندر اس نے کہا کہ جاؤ تم مریض سے کہا تالاب میں جاؤ اور واپس آؤ اور ٹھیک ہو جاؤ گے. تو وہ ایک دفعہ گیا مریض، اور واپس آیا تو بہتر محسوس کیا. اس نے کہا ایک دفعہ پھر جاؤ اور ٹھیک ہو جاؤ گے. تو دوسری دفعہ گیا تو ڈوب ہی گیا، نکل ہی نہیں سکا. تو میں نے کہا ہاں واقعی یہ کویکس کا تھا. بہت زمانے میں تو یہ 1969 کی بات ہے، بہت کویکری چل رہی تھی، سیکریٹری تو نہ ہونے کے برابر تھے. تو پھر اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ملک کی حالات ٹھیک کرنے کے لیے کیا نسخہ لے کے آئے ہو؟ میں کہا جماعت اسلامی جوائن کر لیے میں نے، اور یہ نسخہ لے کے آیا ہوں میں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ میں تو تقریباً 50-60 سال سے جماعت اسلامی میں ہوں. دیکھیں کہ میں تو اندرونی کہانی جانتا ہوں. کوئی بھی ہمیں ٹریجر کی ضرورت پڑتی تو ہم جماعت اسلامی کا بندہ ڈھونڈتے ہیں، رکن کو جماعت کا ڈھونڈتے کہ وہ بےمانی نہیں کرے گا، مر جائے گا وہ بےمانی نہیں کرے گا. تو ایسے لوگ اگر آپ کو ملک میں مل جائیں تو میں کہتا ہوں کہ چند مہینوں میں فرق پڑ جائے گا آپ کی اکانومی میں بھی اور پالیسیز میں بھی. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں، مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا؟ مستقبل آپ نے دیکھا اتنی 50 سال آپ نے گزارے اس کراچی میں، اپنی عوام کی خدمت کی ہے، اور 1969 میں اس وقت آپ پاکستان آئے جب پوری دنیا میں ہمارا ویزا نہیں تھا. ہم لوگ ٹکٹ لے کر دنیا میں جایا کرتے تھے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ جب ہمارا وزیر اعظم جاتا ہے تو اس کی بھی پینٹ اتاری جاتی ہے، اس طرح سے ہماری تذلیل کی جاتی ہے. تو امریکہ میں اور آج پاکستان میں کیا فرق محسوس کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اس وقت کے حکمران آج کے حکمرانوں میں کیا فرق ہے؟ اس وقت کے ہمارے حکمران جو تھے، ایوب خان کا دور تھا جو ترقی کا دور تھا. میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا جسارت میں کل، اور اپنے اس کا ایڈیٹر ہے آج کل، پہلے تو اطہر ہاشمی صاحب تھے، وہ فوت ہو گئے. تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات لکھی. انہوں نے لکھا کہ فوج کے اوپر چل رہی نا کہ فوج سپورٹ کرتی ہے کچھ پارٹیز کو اور یہ وہ. انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے نا. 1957 میں ایوب خان نے امریکہ سے خط کتابیں شروع کر دی، چیف آف سٹاف تھے وہ. اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سیاسی لوگ جو ہیں کرپٹ ہیں، انہوں نے کہا نااہل ہیں. انہوں نے تختہ الٹا. اسی طرح اس کے بعد جو لوگ آئے، ضیاء آیا یا پرویز مشرف آئے، فوجی جو آئے، تو انہوں نے کرپشن کی بات نہیں کی. ان کا خیال تھا کہ ہم ذرا اچھی حکومت کر سکتے ہیں. تو اب یہ ہے نا کہ اور پھر جب الیکشن بھی ہوتے ہیں
تو لوگ جو ہے ووٹ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو بدماش اور ڈاکو ہیں, یعنی پروون بدماش اور ڈاکو جو ہوتے ہیں ان کو بھی وہ جا کے ووٹ دے دیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی جماعت پر یہ الزام تو ہے نا کہ آپ جب بھی فوجی آئے یا ڈکٹیٹرشپ آئی تو آپ نے ان کو سپورٹ کیا. جنرل ضیاء الحق آئے تو آپ کے لوگ, پروفیسر غفور احمد صاحب وفاقی کابینہ میں شامل ہوئے, اور اس کے بعد جب جنرل پرویز مشرف آئے تو آپ نے ان کے انتخابات میں حصہ لیا اور آپ ان کے شراکت اقتدار بنے. انسان ہیں ہم, سیاست میں کام کرنا ہے, ملک میں کام کرنا ہے, بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں, مگر کس نے نہیں کیا؟ کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے ساتھ نہیں دیا؟ آپ مجھے بتائیں. اور پھر یہ کہ ایک بات کو پکڑ کے آپ ساری خوبیاں جو ہیں وہ ختم کر دیں, اور لوگ بجائے اس کے کہ جس کی 1% خرابی ان کے ذہن میں, حالانکہ اس کی بہت ساری لاجیکل ایکسپلینیشنز بھی ہیں, میں اس میں نہیں جاؤں گا, مگر 1% خرابی کو لے کے آپ 99% والے خرابی کو چوز کر لیں, یہ تو کوئی تک نہیں بنتی ہے نا. اور اس ماشاءاللہ کے بعد آپ کی جماعت نے جب آپ ایک طرف تو آپ 77 کی پی این ای کی تحریک میں آپ جو ہے ایک اصلی جمہوریت کی طرف جا رہے تھے کہ جناب یہ ڈکٹیٹرشپ پہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے, ہم ان انتخابات کو نہیں مانتے. اس کے بعد جو حکومت قائم ہوئی ماشاءاللہ کے دور میں, اس میں آپ کی جماعت نے جو ہے وہ وزارتیں لے لی اور آپ نے انجوائے کیا گورنمنٹ کو. کون سی جماعت نے نہیں لی؟ اور انجوائے کرنے کی بات ہے, آپ دیکھیں کہ جو منسٹر بنے تھے محمود عالم فاروقی مرحوم, سینٹرل منسٹر تھے انفارمیشن کی, وہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں ریڈیو پاکستان میں ایک دفعہ آئے, وہ خود گاڑی, ایک چھوٹی سی گاڑی ان کی خود چلاتے ہوئے آ گئے, تو دربار نے ہمیں روک دیا کہ منسٹر آنے والے ہیں, ہم کسی اور کو اجازت نہیں دیں گے. اور پروفیسر ہوئے احمد کے گھر چلے جاؤ تو خود اٹھ کے وہ پانی پلاتے تھے, مہمانوں کو چائے بناتے تھے. کیا کیا انہوں نے؟ تو کچھ ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے محل بنائے ہوں اور فیکٹری بنائی ہوں, کچھ اپنے لیے تو کچھ کیا نہیں. غریب لوگ اپنے ایک صوبائی منسٹر تھے, اسمبلی کے ممبر تھے افتخار احمد صاحب, ان سے ملنے جاؤ تو ان کے گھر میں جگہ بیٹھنے کی نہیں تھی. باہر مجھے اچھے نہ یاد ہے, ایک دفعہ میں جب گیا تو کرسی ڈائننگ چیئر انہوں نے گھر کے باہر رکھ دی اور وہاں بیٹھ کے بات کی. تو ایسے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس دور میں نہ کرپشن تھی, نہ اس دور کے لوگ جو تھے اس میں انوالو رہے, اور اس دور کی کوئی ایسی ہسٹوریاں بھی سامنے نہیں آئی. لیکن سیاسی طور پر جو فیصلہ تھا اس وقت جماعت کا, وہ عوام میں تھوڑا سا کھٹکتا تھا کہ اس جو ہے وہ غیر جمہوری قوتوں کو جو مضبوط کیا, اور پھر اس کے بعد وہ مسلسل 9 سال جو ہے وہ تسلط جو ہوتا ہے ہماری جماعت میں, جماعت اسلامی میں, اس کی اتنی چھان پھٹک ہوتی ہے, ایک بندے پہ نہیں ہوتا. پوری ایک سینٹرلی اگر آپ دیکھیں کہ مجلس شورا ہوتی ہے جو الیکٹ ہو کے آتی ہے, اور اس کے خلاف امیر جماعت بھی نہیں فیصلہ کر سکتا. وہ کرتا ہے, اس کی رائے لیتا ہے, اور پھر کوئی فیصلہ ہوتا ہے, اور پھر اپنے ان کو سیلف انٹرسٹ تو کسی کا کوئی ہے نہیں. اور یہ ایک نقصان ہے کہ سیلف انٹرسٹ نہیں ہے. جن کا سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے وہ تو پیروں پڑ جاتا ہے کہ ووٹ ہمیں دینا. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے اور نہ کرنے کے متعلق جو گفتگو ہو رہی ہے, ابھی کل جو پرسوں تو 2 روز قبل ریلی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی, اسرائیل مرد آباد, اور اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیا جاتا ہے تو ہمیں کیا فائدے ہوں گے, یا تسلیم کرنا چاہیے؟ آپ کی جماعت کی کیا پالیسی ہے؟ دیکھیے جبکہ ترکی اس کو قبول کر چکا ہے, اس کو جو ہے وہ تسلیم کر چکا ہے ماضی میں, یو اے ای تسلیم کر چکا ہے. رائٹ اباؤٹ ٹرن لیا نا, وہ پہلے چل رہی تھی اس کی ترک لائن کی پالیسیز, اور اب چل رہی ہے اردوغان کی, جو کہ اسلامی ذہن کا آدمی ہے. وہ بالکل چینج ہو گیا. اب اگر کوئی سناتا ہے اب تو اردوغان ہی سناتا ہے, اور کوئی مسلمانوں کو نہیں بولتا. اسرائیل تو اتنا ظلم ہے کہ اس کا تو سوچنا بھی کہ اس کی حمایت کوئی کرے گا اور اس کو پسند کوئی کرے گا, میں سمجھتا ہوں شیطانیت ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ بگیسٹ رابری آف دا 20th سینچری. لیکن یہ جماعتیں جو مذہبی جماعتیں ہیں
یہ سعودی عرب کو کیوں ملامت نہیں کر رہی ہیں؟ یہ جو عرب کنٹریز ہیں، ان لوگوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، ان کے خلاف مذمت کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ ان کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ مرحوم قاضی حسین احمد جب عراق پہ جنگ شروع ہوئی، ایران عراق کی، اور سعودی عرب نے عراق کی مدد کی، تو قاضی حسین احمد نے اس کو کرٹیسائز کیا، اور یہ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو آنے نہیں دیتے تھے قاضی صاحب کو وہ سعودی عرب میں۔ تو بات تو یہ نا کہ اس کو اسرائیل کو تو ایکسیپٹ کرنا، یہ تو مسلم امت کی کمر میں ایک خنجر ہے، اور اس کو اور اندر کر لینا تو بالکل کوئی تک نہیں بنتا۔ لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کیا جاتا ہے تو ہمیں فوائد کتنے ہوں گے؟ ایفیکٹو میں صحیح ہے، اگر غلامی قبول کر لی جائے کافروں کی، اور ان کے بوٹ پالش کیے جائیں، اور تو آپ کا موقف یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے؟ تسلیم کیا، آپ عمران خان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں؟ نابود کرنا چاہیے وہاں سے، دنیا کی ہستی سے مٹا۔ عمران خان کے آپ اس موقف کی حمایت کرتے ہیں نا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے؟ عمران خان کا نام نہیں لے، وہ تو آج ایک بار کرتا ہے، کل کو اس کو کہتا ہے اباؤٹ ٹرن ہو جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے یہ تو اعلیٰ کوالٹی ہے اسٹیٹسمین کی کہ وہ بدل دیتا ہے اپنے۔ اچھا یہ بتائیے کہ سی پیک سے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیسا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ سی پیک بھی احتیاط کرنی چاہیے ہمیں، کیونکہ چین نے بھی اس میں کئی ملکوں میں جا کے پہلے انویسٹ کیا ہے، اور جب پیسے واپس نہیں ملے تو انہوں نے اس پہ قبضہ ہی کر لیا۔ سیلون کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، سری لنکا کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، تو اس لیے سی پیک پہ بھی ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے کہ۔ لیکن وہ وہاں کے حالات اور ہمارے حالات میں بڑا فرق ہے ڈاکٹر صاحب۔ وہ چھوٹے ملک تھے، کمزور ملک تھے، آپ کے ملک بہت سارے ہم تو چین سے لڑائی لڑ لیں گے، ہم تو ایٹمی قوت ہیں، چین سے لڑائی لڑ لیں گے آپ؟ ایسی نوبت نہیں آئے گی میں سمجھتا ہوں۔ اگر آئے تو بھائی یہ تو چین سے لڑائی کی بات ہے نا، اگر وہ آپ کو پیسے دیں، قرضہ دیں، اور پھر آپ واپس نہ کر سکیں تو قبضہ کر لے، تو ان سے تو لڑائی نہیں کر سکتے۔ احتیاط کرنی چاہیے ان کے ساتھ۔ بالکل احتیاط۔ اس نے ملیشیا کا جو ہے پرائم منسٹر تھا، اس کا نام میں بھول رہا ہوں، اس سے پوچھا کسی نے کہ تم چینی انویسٹمنٹ نہیں آنے دیتے؟ کہ نہیں یار، وہ چینی جو جب آتے ہیں تو اپنے ہی لیبرز لے کے آتے ہیں، اپنے ہی انٹرسٹ لے کے آتے ہیں، تو اس لیے میں تو اس سے بچ کے ہی رہتا ہوں۔ تو دیکھیے، اور چین کوئی ہمارا دوست تھوڑی ہے۔ وہ تو ایک صاحب نے کہا کچھ سال کی بات ہے کہ جتنا 50 سال میں چین نے میں اکنامکلی نقصان پہنچایا ہے، اتنے انڈیا کی دشمنی نہیں پہنچایا۔ اور کیسے؟ اب آپ دیکھیں نا، یار جو تھوڑی بہت چیزیں بن رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، چین سے آدھی قیمت میں آ جاتی وہ سب۔ وہ جو گھریلو انڈسٹری تھی وہ ہماری ختم ہو گئی ہے۔ گھریلو کی فیکٹری بھی بھائی، ہم لوگ جوتے بناتے تھے، ہم لوگ ایئر کنڈیشن بنانے لگے تھے، جو کچھ بھی ہم بنا رہے تھے تھوڑا بہت، وہ بھی ختم ہو گیا، سب چیز سے آ رہا ہے، سب چائنا، سب کچھ چائنا سے آ رہا ہے۔ بالکل ہماری انڈسٹری تو بالکل ختم ہو گئی۔ صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جو امریکی صدر جو بائیڈن نے حلف اٹھایا، اور اس کے بعد جو ان کی تقریر تھی، اور جو ان کے وزیر خارجہ اور ان کے جو ڈیفنس منسٹر نے ٹویٹ کیے پاکستانی افواج کے حوالے سے، اور جو بائیڈن نے جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جو غیر سگالی کے جو پیغامات وہاں سے آئے، اور آپ خود بھی امریکہ میں رہ کر ہیں، سارے ماحول سے واقف ہیں، تو اب یہ بتائیے گا کہ اب امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ کس حد تک بہتر ہو سکیں گے، اور اگر تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو پاکستان کو کیا فائدے حاصل ہوں گے اس نئی آنے والی حکومت؟ امریکہ پہ تو اب ہمارا اتنا انحصار ہو گیا ہے، قرضہ بھی انہی کے ذریعے سے IMF اور ورلڈ بینک وہی دلواتے ہیں اور بند کرتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ہماری ٹریڈ بھی سب سے زیادہ امریکہ سے ہی ہے، کسی اور ملک سے اتنی نہیں ہے، وہ بھی اگر کم ہو جائے تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو امریکہ پہ ڈپینڈنس تو ہماری بہت ہے، اس لیے ان سے تعلقات تو اچھے رکھنے چاہیے۔ ہمیں پر امید ہونا چاہیے کہ یہ نئی حکومت آئی ہے اس حوالے سے تو بہتر ہوگی، کم از کم پچھلے صدر سے تو بہتر ہوگی، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا ذرا مقامی سطح پر یہ بتائیے کہ بلدیاتی الیکشن ابھی تک کوئی سلسلہ شروع نہیں ہے، آپ کے دور میں تو جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اور جو آپ نے کام کیے ہیں اس کراچی شہر میں، جو بعد میں آ کے دوسرے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ یہ ہمارے جو تھے، تو اب اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ وہ جو ماضی کا کراچی تھا وہ کراچی نہیں رہا،
ہر گلی میں پانی کھڑا ہے, روڈوں پر پانی کھڑا ہے, غیر قانونی تعمیرات اتنی تیزی سے ہو رہی ہیں اور روڈوں کا یہ حال ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یا اور آپ کے دور میں تو بلدیاتی جو تھا, بلدیاتی نظام جو تھا, اس میں اس قدر پیسہ تھا, ڈیولپمنٹ کے کام تھے, لیکن اب صورتحال یہ کے ایم سی میں تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, پینشنز کے لیے پیسے نہیں. ابھی کل میں ایک خبر پڑھ رہا تھا 16 کروڑ روپے چیف منسٹر صاحب نے کچھ مدد کی ہے کے ایم سی کی. تو یہ صورتحال ہے. ایک زمانے میں ہم نے فلپائن کو قرض دیا تھا اس کے ایم سی نے, اور آج ہم اپنی سندھ گورنمنٹ سے قرض لے رہے ہیں. دیکھیں, آج صبح ہی بات ہو رہی تھی, جس زمانے میں ناظم بنا تھا, 2-3 لوگ تھے نوزنا آباد کے, وہ ڈیوٹی پہ سرکاری روسٹر پہ تقریباً 200 جمعدار تھے, مگر ڈیوٹی پہ کتنے آتے تھے؟ 10-15 نظر آتے تھے. بھائی باقی کہاں گئے؟ باقی یہ گئے کہ جو ان کے سپروائزر تھے اور افسر تھے وہ ان کی تنخواہیں لے لیتے تھے اور ان کو 1500 روپے دے کے کہتے جاؤ تم وہاں پہ کہیں اور کام کر لو. تو یہ رشوت اتنا نہیں ہوتی نا, اس کی وجہ سے ہمارا کوڑا بھی نہیں اٹھتا تھا. ٹرک سے 2 ٹرک سے ہر یونین میں کہ وہ کوڑا اٹھانے کے لیے اور باہر پھینک کے آنے کے لیے ان کے ڈرائیور اور کلینر اور پیٹرول ان کو روز ملتا تھا, مگر وہ ہمارا کوڑا نہیں اٹھاتے تھے, وہ پرائیویٹلی اٹھا کے اور کرتے تھے. تو یہ رشوت ثانی جو ہے نا اور کرپشن جو ہے یہ مرے کو مار دیتی ہو. تو جب اس لیے تو نعمت اللہ خان اور افغانی صاحب کامیاب رہے کہ ان کی ٹیم جو تھی ایماندار تھی. اور آپ دیکھیے کہ افغانی کے ساتھ تو جو تھے لوگ وہ تو جماعت کے 3rd کیٹیگری کے لوگ تھے, کیونکہ اس زمانے میں یہ لا پاس ہو گیا تھا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر نہیں کھڑا ہو سکتا. اب باقیوں نے تو پرواہ نہیں کی, جماعت والے تو آپ کو پتا ہے کہ پکا سچے ہیں ہر بات پہ, انہوں نے اپنے ارکان کو نہیں کھڑا کیا. مطلب یہ ہو کہ 1st رینک لیڈرشپ کے لوگ نہیں کھڑے ہو سکے, 2nd رینک کے بھی نہیں ہو سکے, 3rd رینک کے جو کارکن تھے وہ کھڑے ہوئے. افغانی میں ایک کارکن تھا, رکن تھوڑی تھا اس وقت, تو بعد میں بنے رکن. تو ہمیں تو فکر تھی کہ یہ کیسے چلائیں گے یہ لوگ, مگر اللہ کا شکر ہے ان سب جماعت اسلامی کی سپرویژن کی وجہ سے اور ان کی تربیت کی وجہ سے بہت اچھا کام کیا. کہ ہمارا دوست تھا اس زمانے پیپلز پارٹی میں تھا, تو اس نے 2 سال جب گزرے افغانی کا پیریڈ, کہہ رہے یار میں نے بڑی کوشش کی رشوت دینے کی ان لوگوں کو, کسی نے رشوت نہیں لی. مگر تو ایسے لوگ ہیں یہ, تو اس لیے کام بھی اچھے ہوئے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آپ کا آنے کا شکریہ. مہربانی تھے ڈاکٹر مبین اختر صاحب جو ماہر نفسیات بھی ہیں, اور اس سے زیادہ ان کی جو یو سی چیئرمین کی حیثیت سے جو ان کی خدمات ہیں وہ قابل ستائش ہیں, اور سیاست پر بھی ان کی ڈاکٹر صاحب کی بڑی گہری نظر ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر.